السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارک عنوان عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا فقال ما ظنك یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ ترجمہ: جب ہم غار ثور میں چھپے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مشرکین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر، ان دو کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالی ہے۔ رواہ صحیح البخاری، حدیث نمبر 3653۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ اللہ کی محبت ایسی محبت ہے، ایسی خالص محبت، سچی محبت اللہ کی جو ہے وہ سب سے زیادہ دنیا جہان کے تمام مخلوقات سے اللہ کی محبت فوقیت رکھتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا سے بڑی کوئی ایٹمی طاقت ختم نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جب ہجرت کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ کی ذات ہو تو ان دو کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ خالص تعلق جوڑنا چاہیے، اللہ کو اپنا بنانا چاہیے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو چھوٹے سے دل میں بس جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ مال دولت، فیکٹریوں میں، بنگلوں میں سکون نہیں ہے، محض ایک اللہ کی ذات ہے جسے یاد کرنے سے، جس کے قریب آنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک امیر مالدار، 1000 بنگلے ہیں، 1000 گاڑیاں ہیں، لاکھوں کاروبار ہیں، اگر اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، اور اس کے برعکس وہ غریب جو ایک جھونپڑی میں رہتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کو اللہ نے سکون کی دولت سے نوازا ہے، تو وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے جس کی دن رات مال کو جمع کرنے کے اندر، مال کو اکٹھا کرنے میں اور اس بے سکونی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کا محور بنائیے کہ اللہ کو اپنا بنانا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے جن اور انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کے ساتھ خالصتاً تعلق جوڑیے، اللہ کو اپنا بنائیے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔